بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ایک حدود مقرر فرمائی ہے۔ ان حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے، لمیٹیشن ہے، وگرنہ اگر انسان ان حدود سے باہر نکلے گا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، پھر انسان میں اور پھر جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ پھر یہ انسان جانوروں کی طرح بن جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی برا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود ہمیں بتائی ہیں ان میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خاص طور پر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن گناہوں سے بچنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان گناہوں کا ذکر بھی فرمایا۔ تو وہ کون سے گناہ ہیں جو بڑے مہلک گناہ ہیں، بڑے شدید گناہ ہیں، ان پر اللہ پاک نے بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کو ہم سیشن وائز ذکر کریں گے۔ تو آج کا جو عنوان تھا جو میں نے آپ کے سامنے گروپ کے اندر بھی شیئر کیا ہے، وہ یہ کہ زبان کا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غیبت کرنا۔ یہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا وبال ہے اس گناہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی میں تو اس کے منہ کے اوپر بھی جا کر بات کر سکتا ہوں، میں پیٹھ پیچھے بات کرتا ہوں تو کون سی ایسی بات ہے، میں تو اس کے منہ کے اوپر بھی جا کر یہ بات کر سکتا ہوں، میں تو بڑا جو بات کر رہا ہوں میں بڑا اشور ہوں اس بارے میں کہ یقینی طور پر سچی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، غیبت ہوتی ہی سچی ہے، یہ وہ سچ ہے جو ہے گناہ، کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر ہے، تو وہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ نے ایسی کوئی بات کہی جو کسی کی پیٹھ پیچھے بات ہو رہی ہے اور وہ اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ تو بہتان ہو جائے گا، اور بہتان تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے کو نامہ اعمال عطا فرمائیں گے۔ تو نامہ اعمال ایسا ہوگا کہ وہ اس کی تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا۔ جب وہ نامہ اعمال پڑھے گا تو دیکھے گا کہ میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا ہوا ہے، حالانکہ میں دنیا میں تو غریب فقیر آدمی تھا، میرے پر تو حج فرض ہی نہیں تھا، میں نے کبھی میں تو حج کیا ہی نہیں تھا، لیکن میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کا بھی ثواب لکھا ہوا ہے۔ وہ کہے گا عجیب معاملہ ہے، میں نے تو زندگی میں کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی، میرے پاس زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میں تو غریب آدمی تھا۔ تہجد کا ثواب لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے الغرض بہت سارے ثواب لکھے ہوں گے، لیکن اس بندے نے زندگی میں اعمال ہی نہیں کیے ہوں، صدقہ اور خیرات کا ثواب، اسی طریقے سے الغرض بہت سارے ثوابات لکھے ہوں گے۔ تو وہ اللہ رب العزت سے کہے گا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے نامہ اعمال میں ایسے ایسے ثواب لکھے جو میں نے اعمال ہی نہیں کیے۔ اور ایک بندہ ایسا ہوگا جس بندے کو نامہ اعمال ملے گا تو وہ دیکھے گا میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب ہی نہیں ہے، روزے کا ثواب ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کا ثواب ہی نہیں ہے، یہ اعمال کہاں چلے گئے میرے، ان کا ثواب کہاں چلا گیا؟ تو اللہ رب العزت کی ذات اس بندے سے فرمائیں گے کہ در حقیقت یہ تمہارے اعمال جو تم نے کیے تھے، بڑے بڑے اعمال، حج ہے، عمرہ ہے، تہجد ہے، روزے ہیں، زکوٰتیں ہیں، یہ اعمال کرنے کے بعد تم لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے ان کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر۔ تو یہ جو تمہارے اعمال ہیں نا، یہ ہم نے تمہارے نامہ اعمال سے نکال کر ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ڈال دیا۔ تو اس وجہ سے آج تمہیں اپنے نامہ اعمال میں یہ اعمال نظر نہیں آ رہے، یہ ان لوگوں کے کھاتے میں چلے گئے ہیں جو لوگ جن کی تم غیبتیں کیا کرتے تھے،
تو ان کے نامہ اعمال میں نظر آئیں گے، تم نے ان کو مفت کا ثواب پہنچا دیا، تمہارے نامہ اعمال سے نکال دیے گئے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یعنی اعمال کرنے کے بعد اعمال کو محفوظ اگر رکھا جائے گا تو وہ اسی طریقے سے رکھا جائے گا کہ بندہ اپنی زبان کو غیبت سے بچا کر رکھے، وگرنہ یہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نماز ضائع ہو گئی، روزہ ضائع ہو گیا، زکوٰۃ ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، رمضان کی تراویحیں ضائع ہو گئیں، حج کرنا ضائع ہو گیا، تو وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا۔ امام صاحب یہ فقہ کے بھی بہت بڑے امام تھے اور شریعت کے اوپر پابندی کے اعتبار سے بھی بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے اللہ والے آدمی۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت میں نے کئی سارے علماء کی مجلس میں بیٹھا ہوں، فقہاء کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اللہ والے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں جا کر وہ غیبت کر لیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کی مجلس میں آ کر دیکھا ہے کہ آپ غیبت نہیں کرتے کسی کی۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اتنا بے وقوف آدمی تھوڑے ہی ہوں کہ میں اعمال کروں اور پھر میں غیبتیں بھی کروں، لیکن میں اگر کسی کی غیبت کرتا تو پھر میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، میں اپنی ماں کی غیبت کرتا۔ تو وہ سوال کرنے والا بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ آپ غیبت نہیں کرتے، پہلے تو میرا یہ سوال تھا۔ اب میرا دوسرا سوال بھی ہو گیا کہ آپ اگر غیبت کرتے تو ماں کی غیبت کرتے، یہ آپ نے بڑی عجیب بات کہی، تو دونوں باتوں کا جواب دیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، جو بندہ اتنے اعمال کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج عمرہ کرے اور نیک اعمال کرے، پھر اس کے بعد کسی کی غیبت کر دے، یہ تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنی ساری کمائی دوسرے بندے کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ تو میں اتنا بے وقوف آدمی ہوں کہ میں اعمال کرنے کے بعد اپنے اعمال کا ثواب دوسرے لوگوں کی جھولی میں ڈال دوں، یہ میں کیسے بے وقوفانہ کام کر سکتا ہوں؟ لیکن اگر میں کسی کی غیبت کرتا اور ماں کی غیبت کرتا، مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ کام کرتا تو پھر میں اپنی ماں کی غیبت کر لیتا تاکہ میری نیکی نکل کر میرے گھر میں ہی دے رہتی، میری ماں کی جھولی میں چلی جاتی۔ یعنی میں اگر یہ کام کرتا تو میں ایسا کرتا۔ تو یہ بہت بڑا وبال ہے اس غیبت کے کرنے کا کہ انسان کے مقبول اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، انسان کی جھولی میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اعمال کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اعمال کو بچا بچا کر قبر تک ساتھ لے کر جانا بڑا مشکل کام ہے۔ اٹھ کر تہجد پڑھ لی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، انسان الارم لگا لے، تھوڑی سی ہمت کر لے، پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ تہجد جو آپ نے نامہ اعمال میں نیک عمل کی شکل میں، ثواب کی شکل میں ڈالا ہے، اب یہ بچا رہے، نامہ اعمال کے اندر رہے اور ضائع نہ ہو جائے، اس کو بچا بچا کر اپنے ساتھ لے کر جانا بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کو زبان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر چوکیدار بٹھانا پڑے گا، کہیں جو ہے نا وہ میرے عمل کو ضائع نہ کر دیں۔ تو بسا اوقات نا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا وبال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا وبال اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، ان میں سے ایک غیبت بھی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، امام ربعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ دوست بیٹھے گپ شپ لگاتے ہیں، گپ شپ چلتے 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 غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے میں بھی وہاں پر کسی بات کے ذکر کرنے کے لیے گیا تھا، کوئی بات میں نے ان سے بات کرنی تھی، ضروری بات تھی، لیکن میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں غیبت ہو رہی ہے، تو میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور یقین جانے غیبت سے بچنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ اول تو جہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر لوگوں کو غیبت ہی نہ کرنے دے، کہ آپ لوگ غیبت کر رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، یہ نہ کرو، تاکہ بندہ خود بھی غیبت نہ سنے، غیبت سننے کا بھی گناہ ہے، اور غیبت نہ کرے تاکہ غیبت کرنے کے بھی گناہ سے بچ جائے، سننے کے گناہ سے بھی بچ جائے۔ تو پہلی بات ان کو روک دے، اس لیے کہ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جہاں پر کوئی گناہ ہوتا وہ دیکھے بندہ اپنے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے۔ تو اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ان کو غیبت سے روک کے تو پھر بے شک آپ بیٹھے رہے، لیکن اگر یہ لگتا ہے کہ وہ بات باز ہی نہیں آ رہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، دوست کیوں نہ ہوں، ماں باپ کیوں نہ ہوں، تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ کر اٹھ جانا چاہیے، وگرنہ انسان غیبت کرنے کے گناہ میں شامل ہو جائے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس چھوڑ کے چلا گیا، لیکن چونکہ ضروری بات کرنی تھی میں دوبارہ واپس آیا۔ جب دوبارہ واپس آیا تو میں نے دیکھا پھر لوگ غیبت کر رہے ہیں، لیکن میں وہاں پر مغلوب ہو گیا، مجھے بیٹھنا پڑ گیا، یا کسی وجہ سے میں بیٹھ گیا، میں نے غیبت سن لی۔ اب غیبت ہو رہی تھی اور میں نے غیبت سن لی،
اور میں نے بھی کسی حد تک ان کے اس کام میں حصہ لے لیا۔ جو بات ہونی تھی وہ ہو گئی۔ رات کو میں سویا تو خواب کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا، ایک بہت بڑا لمبے قد کا جثے والا آدمی آتا ہے، اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک جو ہے نا وہ تھال ہے، وہ تھال میں خنزیر کا گوشت اٹھایا ہوا ہے، کچا گوشت، اور مجھے آ کر کہہ رہا ہے کھاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، یہ تو حرام ہے، یہ میں نہیں کھا سکتا۔ کہاں کھاؤ؟ کہتے ہیں میں نے انکار کیا تو پھر اس نے مجھے زبردستی جو ہے نا وہ میرے منہ کے اندر وہ خنزیر کا گوشت ٹھونسنے لگا۔ میں اس کے سامنے ایسے جیسے کہ چوہے بلی کے سامنے چوہا، اتنا بڑا موٹا آدمی اور میں اس کے سامنے چھوٹا۔ اس نے زبردستی میرے منہ کے اندر ٹھونسا، اتنا ٹھونسا کہ مجھے کھے آ گئی، الٹی آ گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا کہ میں نے غیبت سنی تھی نا بیٹھ کر مجلس میں، اس کا وبال یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہ غیبت ہے نا، یہ ایسا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت بڑا وبال رکھا ہے۔ دنیا کے اندر بھی بہت بڑا وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی سے برکت چھین لیتے ہیں، اس انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا وبال ہے کہ انسان کی جھولی میں کچھ بھی نہیں رہتا، نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں رہتا، سارا کچھ ہی انسان نے لوگوں کو دے دیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کو انسان قابو میں رکھے۔ اب میں آپ کو ایک فضیلت سناتا ہوں، فضیلت سنا کے پھر طریقہ بتاتا ہوں کہ اس غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاس 4 کام ہوں، جس بندے کے پاس 4 کام ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کا مال و دولت تھوڑا ہے اور اس کا اہل و عیال بہت بڑا ہے، مال و دولت تھوڑا ہو، اہل و عیال زیادہ ہو، لیکن وہ صبر سے کام لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تیسری بات یہ کہ وہ نماز جب پڑھتا ہے تو نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز کے اندر ادھر ادھر دھیان نہیں لے کے جاتا، نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ غیبت نہیں کرتا۔ ایسا بندہ نا جو جس بیچارے کے مال تھوڑا ہو اور اہل و عیال زیادہ ہو، وہ بیچارہ اتنا تنگ دستی میں اور بسا اوقات اتنا ذہنی دباؤ میں آتا ہے کہ وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیا کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ صبر بھی کرتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اور غیبت نہیں کرتا۔ یہ قیامت کے دن ایسا ہوگا میرے قریب جیسے کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب قریب ہوتی، یہ بندہ میرے قریب ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو بندہ غیبت نہیں کرتا نا، اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کا قرب نصیب فرما دے، اس بندے کے لیے کیا چیز رہ گئی؟ اس بندے کو سب کچھ ہی مل گیا، ساری دولت ہی حاصل ہو گئی۔ اس لیے ایک تو یہ کہ یہ فضیلت ہمارے سامنے رہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ غیبت نہیں کرتا۔ اور اب وہ کہ طریقہ کیا ہے غیبت سے اپنے آپ کو چھڑانے کا، جان چھڑانے کا؟ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ اعمال تولے جائیں گے، وزنی عمل جو ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی عمل کیا ہے؟ فرمایا سب سے وزنی عمل 2 ہیں۔ ایک ہے حسن اخلاق سے پیش آنا، دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا، حلم بردباری سے مظاہرہ کرنا، کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، برا بلا نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کسی انسان کے ساتھ بری نیت سے بندہ پیش نہ آئے، بالغرض بہت بڑی لسٹ ہے اخلاق والی۔ تو اخلاق جو ہے نا ایک پہلا عمل ہے جو انسان کے نامہ اعمال میں وزنی عمل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش رہنا، زیادہ نہ بولنا۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان کو بس ضرورت کی حد تک استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے، زیادہ خاموش رہتا ہے، جو بندہ خاموش رہتا ہے تو وہ غیبت بھی نہیں کرے گا، وہ چغل خوری بھی نہیں کرے گا، کسی بندے کو برا بھلا بھی نہیں کہے گا، گالم گلوچ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ 2 عمل اگر کسی انسان کی زندگی میں ہے تو یہ اس کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی عمل ہے۔ تو اسی کے اندر غیبت کا علاج بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مجلس میں چلا گیا اور وہاں غیبت ہو رہی ہے تو پہلے بندہ اس کو روک دے اور اس کو منع کرے کہ یہ بری بات ہے،
اگر یہ منع کر دے گا تو یہ غیبت کے گناہ سے بری ہو جائے گا، یہ اگر کسی مجلس میں گیا۔ اور اگر اکیلا بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ پر انسان جہاں پر اس کو بولنے کی جو ہے نا وہ باری آ رہی ہے، تو پھر بندہ ضرورت کی بات کرے اور ضرورت کی بات کرنے کے بعد خاموش رہے۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، یہ عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر بھی تھے۔ تو ان کے پاس نا ایک ہمارے یہاں اکرم طوفانی بہت بڑے عالم گزرے، مولانا اکرم طوفانی، وہ جب بھی مرزا قادیانی کے بارے میں بات کرتے تھے نا تو گالی دیا کرتے تھے، مرزا قادیانی کو گالی دیا کرتے تھے، جب بھی بات کرتے اس کو ضرور گالی دیتے۔ تو لوگ سارے جو ہے نا وہ سنتے سنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، یہ بہت گالیاں دیتے ہیں۔ تو ایک جماعت نا ایک علاقے کی دوسری جماعت دوسرے علاقے کی لوگ چلے گئے خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ان کے سامنے جا کر شکایتیں لگانی تھی کہ یہ مولانا اکرم طوفانی نے یہ بہت گالیاں دیتے ہیں۔ تو خیر وہ جب ایک نے جا کر کہا جی گالیاں دیتے ہیں، وہ اپنی پوری ہسٹری سنائی، پوری کہانی سنائی، فلاں جگہ گئے وہاں گالی دی، فلاں جگہ گئے وہاں گالی دی، بیان میں دوسرے لوگوں نے کہانیاں سنائی۔ تو خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی اہم صفت جو آپ کو سنانے لگا وہ یہ تھی، وہ ہمیشہ سر ایسے رکھتے تھے اور خاموش رہتے تھے، وہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے تھے، یہ ان کے اندر بہت بڑی صفت تھی۔ اللہ پاک نے اللہ والے آدمی تھے۔ تو سارے لوگوں نے جب یہ بات کہہ دی نا تو ایک ہی بات کہی، ضرورت کی بات کی، کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ وہ گالیاں آپ کو دیتے ہیں؟ گالیاں آپ کو دیتے ہیں؟ آپ کو تو نہیں گالیاں دیتے نا، وہ تو مرزا قادیانی کو گالی دیتے، تو دینے تو آپ کو تو گالی تھوڑی دی ہے انہوں نے، تو آپ کو شکایتیں لگا رہے ہو بھائی؟ ایک ہی بات کہی کہ وہ کیا آپ کو گالی دیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو پھر جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کیوں شکایتیں لے کر آئے ہو؟ تو یہ جو خاموش رہنا ہے نا، یہ انسان کے وقار کو، انسان کی عزت کو بلند کرتا ہے۔ جو بندہ بولتا رہتا ہے نا برتن کی طرح جو بجتا رہتا ہے، تو اس بندے کا اندر کا سارا جو ہے نا وہ خمار نکل کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے کیا، حقیقت میں کیا ہے۔ جو خاموش رہتا ہے نا اس کا بھرم لوگوں کے سامنے رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھرم رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو خاموش رہنا، ضرورت کی حد تک بولنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور خاموش رہنے والے انسان کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑی قدر و قیمت ہے، اس لیے کہ وہ گناہ نہیں کرتا ہے، اور گناہ نہ کرنے والے انسان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی محبت ہے۔ اور وہ حدیث تو آپ حضرات نے سنی ہوگی، جو میں نے اکثر آپ کو سنائی بھی ہے سیشن میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون غریب آدمی ہے؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کو غریب سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے بعد درہم نہ ہو دینار نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا تو بہت بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، نمازیں، روزے، زکوٰۃیں، حج، نہ جانے کئی سارے اعمال، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، الغرض بہت سارے گناہ کیے ہوں، تو وہ آئے گا۔ اللہ پاک اس بندے کی طرف سے جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس بندے کے نیک اعمال تقسیم فرمائیں گے۔ وہ بڑے بڑے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں نمازوں کے وہ جا رہے ہیں، زکوٰۃیں جا رہی ہیں، حج جا رہا ہے، عمرہ جا رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی جولی میں کچھ بھی نہیں رہے گا، نامہ اعمال خالی، نیک عمل سارے ختم۔ تو اللہ پاک پھر بھی جو حق لینے والے لوگ کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس بندے کے کندھے پر ڈالیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا غریب آدمی۔ تو محنت تو بہت کی، مشقت تو بہت کی اعمال کرنے میں، لیکن آخرت میں کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے قابل احترام بھائیوں، ہمیں دنیا کی زندگی اللہ پاک نے بڑی مختصر زندگی دی ہے، اور ایک نہ ایک وقت انسان کا ایسا مقرر ہے کہ جس میں انسان نے جو ہے نا موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد قبر میں پہنچ جانا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جانی، اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ پاک سوال کریں گے۔ تو یہ جو زندگی ہے نا آخرت کی، موت کی، قبر کی، آخرت کی زندگی، یہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اس مختصر سی زندگی کو ذرا اچھا بنا کے آ جاؤ، وگرنہ آخرت میں جب انسان پہنچے گا نا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا طے شدہ وقت آ جائے گا پھر ہم اس سے ذرہ برابر بھی انسان کو ایک لمحہ بھی موقع نہیں دیں گے۔ اس لیے یہ موقع ہمارے پاس موجود ہے، نہ جانے یہ کب تک ہے، نہ جانے ایک دن ہے، 2 دن ہے، مہینے ہے، سال ہے، سالہ سال ہے، کتنے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت اللہ پاک کے پاس پہنچ جائے۔
اس لیے آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر یہ ہماری اسی زندگی کے اوپر محیط ہے۔ یہ زندگی اچھی بنا لی، ہماری آخرت بھی اچھی، اور یہ زندگی اگر ہم نے خراب کر دی، آخرت بھی خراب۔ تو ہم کیوں کسی جو ہے نا وہ اپنی چاہت، اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اور شیطان کی چاہت کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی آخرت خراب کر دیں۔ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اور اس خاص قسم کے گناہ، غیبت کے گناہ سے تو بہت ضروری بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی بنائے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بنائے۔ آخر دعوانا